ونشهد أن سيدنا محمدا أحمدا رفيقا شفيقا حبيبا طبيبا حبيب أحبابنا طبيب قلوبنا كافة للناس محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على صلى وعلى تفلى تألى تجلى بجمالك اللهم صل على اسم محمد واسم محمد اللهم صل على روح محمد وقلب محمد اللهم صل على عين محمد شفتين محمد اللهم صل على عضو محمد لسان محمد اللهم صل على ایمان محمد بیان محمد اللهم صل على عنوان محمد قرآن محمد اللهم صل على محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على محمد سيد القاهرين على آداء رب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مکرم معزز ساتھیو، اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس آخری امت دے بخشش واسطے اس دی فلاح دارین تے فلاح آخرین واسطے کچھ ایسے آسان نسخے بیان کیتے کہ اگر کوئی امتی انہاں مختصر نقطہ دے ہوتے عمل شروع کرتے ہوئے تو اللہ رب العزت کی قیامت نو اس امتی کو نبی علیہ السلام دے چہرہ مقدس دے آگے سرخرو کرتے سن، کیونکہ اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جہنم وچ ونجے سوائے انہاں اشخاص دے جنہاں اللہ رب العزت نال شرک کیتے یا اللہ رب العزت دی حلالاں کو حرام کیتا نے اور حراماں کو حلال کیتا نے. اس کے بعد جتنے بھی امتی اللہ رب العزت تمام امتیاں کو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنت ضرور عطا کرے سن. اور ایک جنت دیون واسطے اللہ رب العزت نے کچھ نسخے بیان کیتے کہ اے انسان تو کچھ کوشش کر، اٹھ جا، قبر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے.
کہ تو کچھ کوشش کر وقت اللہ رب العزت دیکھ جو انسان کا فکر ہے انعام بخشش دے نسخہ دے اندر ایک نسخہ ہے ماہ رمضان مقدس کا اللہ رب العزت نے یہ مہینہ امت محمد رسول اللہ بطور تحفہ عطا کیتا ہے کہ جو شخص اس رمضان دے اندر رک گیا ہے یعنی صرف بھوک تس نہیں بلکہ ہر برے کم کو رک گیا ہے ہر اللہ دی نافرمانی کو رک گیا ہے اور اللہ رب العزت اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دسوے اصولوں تے رسموں تے چلن لگی ہے اور اللہ رب العزت دی قیامت دے ملائکہ دے ذریعے ای امت کا استقبال کر رہی ہے کیونکہ رمضان مقدس دے آخری ایام ہی رفتہ رفتہ اسٹیپ بائی اسٹیپ درجہ بدرجہ رمضان مقدس اپنے ایام پورے کرنا ہے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رمضان مقدس دے آمد کا استقبال کرنے ہیں اور شعبان دے مہینے کو آپ علیہ السلام رمضان مقدس دے انتظاری ہوئے ہیں اسی کی تے جس وقت رمضان مقدس رخصت دی جائے تو اللہ پاک دے پاک پیغمبر بڑی عزت عظمت نالی رخصت کرنے ہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عزت والا مہمان گھر جاتا ہے جتنی ان کی عزت تے قدر کر سکتے ہوئے کرو اور جس وقت وہ عزت والا مہمان واپس لوٹے تو پہلے کوئی زیادہ ان کی قدر کر کے وہ رخصت کرو اسی واسطے نبی علیہ السلام اس نے رخصت دیمن کو اللہ بھی پہلے اعتکاف کی جانے ہیں یعنی اللہ پاک دے پاک پیغمبر ویسے بھی اللہ رب العزت دے کو دیگرات سر سجود رہنے ہیں لیکن اس آخری عشرہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پہلے کو زیادہ کی رہی ہے اور صرف جانی عبادت نہیں بلکہ آپ علیہ السلام مالی عبادت بھی کرنے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ای مہینے کے نبی علیہ السلام کی سخاوت اتنی بڑھ رہی ہے کہ معلوم کیدا ہے کہ سامنے دے بدن بسرے کھڑے ہوئے ہیں حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے گھر مبارک دے اندر اگر افطاری دا کچھ سامان پیا ہوتا ہے اور سائل آئے سوال کرے دا ہے تو نبی علیہ السلام اپنے سحری دا سامان چاہ کے مسائل کو دے دیں ہیں اور خود کھجور دے دانے یا پانی دا افطار کرے دیں تو اس واسطے اس رمضان مقدس کے اندر اتنی بدنی عبادت ہونی چاہیے اگر اللہ رب العزت نے بات لیتا ہے اتنی عیدی مالی عبادت بھی انسان کو کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کے دربار یہ انسان سرخروتی کے وجہ انہیں یہ مہینہ اتنا فضیلت آیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ پاک کو عطر کی خوشبو کو زیادہ پسند ہے اور یہ روزہ دار کی سحری کو گن کے افطاری تک دریات یا مچھلیاں بھی کی واسطے مغفرت یا دعائیں کریں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی روزے دار دے اتنی عزت تے قدر کریں دے کہ روزے دے بعد افطار دے وقت جیری بھی دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت فرمائے میں کوئی دعا ہی رد نہ کرے گا اور اللہ رب العزت اس رمضان مقدس کے اندر شیاطین کو قید کر لیتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے جنت کے دروازے کھول لیتا ہے اور صبح سحری کو اللہ افطاری تک اللہ کریم دے فرشتے آسمانہ تے منادی کریں کہ ہے کوئی نیکی کا طالب جرا اللہ رب العزت کو نیکی منگے اور اللہ نیکی عطا کرے ہے کوئی ایسا بیمار شخص جرا اللہ رب العزت کو شفا منگے اور اللہ ان کو شفا دے ہے کوئی ایسا شخص جرا اپنے غم و علم دور کرنے دی اللہ کو دعا منگے اور اللہ ان کی دعا پوری کرے جبکہ دوسری طرف کچھ فرشتے منادی کریں کہ اے طالب شر یعنی اے وہ شخص جرا برائی کے اندر مبتلا تھی ہیں اور اللہ رب العزت کی دربار اقدس کے اندر اپنی نیکی تے توبہ کر اللہ رب العزت تیری توبہ دا منتظر بیٹھے اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آخری عشرے کو بھی اتنی محنت تے مشقت نال اللہ رب العزت کے دربار بھیجو کہ جس وقت اللہ رب العزت کے دربار بچ کے پری رپورٹ دے
اے رپورٹ دے کہ یا اللہ یہ فرمان مقدس ہے کہ رکھ میں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رک گئی اور اللہ رب العزت اللہ پاسی کے گواہ کی وجہ کہ جو شخص میں نے احکام کے رک کیا ہے یہ قیامت میں اللہ انہوں کو جنت عطا کرے. یہ رمضان اقدس دے آخری عشرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کا ذکر کیا. قدر عزت علی رات کو آدھن قدر تقدیر کو لی ہے یعنی یہ رات تقدیرہ بدل دیا یہ رات مقدر تبدیل تھی نہیں اور یہ رات قدر علی رات ہے. اور بڑی خوش قسمت امت امام المرسل صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ حضرت آدم علیہ نبینا کلو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا تک کہ امت کو قدر علی رات عنایت نہیں کی تھی گئی. اے رات اگر عنایت کی تھی گئی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ علیہ السلام نے پہلے رمضان مقدس جبرائیل امین نے جس وقت آ کے آپ کو خوشخبری سنائی کہ یا نبی اللہ اتنا راتی کے اندر ہی شب قدر کی رات ہے. آپ علیہ السلام رمضان کے پہلے روزے کو گر کے آخری روزے تک اعتکاف کے اندر بیٹھ گئے. صحابہ نے دانیہ کے بعد پوچھا کہ یا نبی اللہ کچھ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں تھی سکتے کہ دوسری عشرے شب قدر ہوئے. آپ بات 11ویں کو بھی تک اعتکاف میں بیٹھے. بات صحابہ نے پوچھے بات آپ نے مسکرا کے جواب دیتا ہے کہ میں کو جبرائیل امین آ کہ آخری عشرے کے اندر ہو سکتا. علامہ تحریر قادری تے میں کوئی واقعہ پڑھتا پیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ سارے ایک دوست 1962 کے اندر نے مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے اندر ان کے اعتکاف میں بیٹھے. 23 ماہ رمضان کی رات کو وہ ستا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کو خواب ملے اور فرمایا نے کہ اے جوان اٹھ آج کی رات شب قدر دی ہے. اور شخص کے فرمایا نے کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک ہوتے گھڑی مبارک ہے جس وقت میں دید گھڑی مبارک تے پئی تے گھڑی دے اوتے 12:30 کا ٹائم ہے اور جس وقت میں بیدار تھیا تو اس وقت 10:30 کا ٹائم ہے. وہ شخص آتا ہے کہ میں نے درود پاک پڑھے وضو کیتا ہے اور میں نے نال ایک ایسا شخص ہے اعتکاف کی حالت ہے جنہاں انڈونیشیا کو لایا ہوا ہے لیکن وہ شخص نواں مسلمان تھی ہوا ہے. میرے دل میں خیال ہے کہ میں یہ شخص کو بھی اٹھاواں لیکن وقت خیال ہے کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ نہیں فرمایا لہذا میں اس کو نہ اٹھائے گا. لیکن جس وقت میں کچھ اٹھا اور میرا کھڑکار کیا میرے کھڑکار کو قبل وہ شخص اٹھ چکا ہے. بس میں من کے اوپر کہ اٹھ آج شب قدر دی رات ہے. وہ شخص کھلن لگ گیا اور آج بالکل آج 12:30 بجے شب قدر ہے. تو میں کہ کیا تین کوئی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے یہ وہاں کیا ہے پاکستانی تو وطن چھوڑ کے نبی پاک کی خدمت ہی چاہے میں اپنا دین چھوڑ کے نبی پاک کی خدمت ہی چاہے کیا وہ نبی میرے ہوتے آگے رحمت نہ پس سکتے. تو اسی واسطے بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ 23 دی رات شب قدر دی رات ہوئی اور یہ کرام حضرت خواجہ نظام الدین فرمانے کہ 25 دی رات کو تلاش کرو 21 دی رات کو تلاش کرو 27 دی رات کو تلاش کرو یا 29 دی رات تلاش کرو. ہر حال کی رات میں آنا ہے. یہ عدد بات ہے کہ ساری قسمت کی دیدار ہے یا نہیں لیکن اگر یہ عشرے دی ساری رات کی انسان بیدار کھڑا رہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس رات شب قدر نازل کی تھی اور کوئی شخص اللہ کی دربار کے اندر سر پر سجود ہے حالت رکوع ہے میں نے ان کے درود کھڑا پڑھتا ہے اللہ پاک ان کی ہر وہ دعا جری ان کے دل کے اندر تمنا ہے پوری کر دے. وجہ کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ او لوگو یہ قرآن مقدس ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میں کو بیت العزت کو لو جس وقت سدرۃ المنتہا تے نازل کیتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ وہ رات قدر علی رات یہ رات میں نبی کو تحفہ کیا دینا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ
الف شہر اللہ رب العزت نے اس آیت مقدس دے اندر ترے بار لفظ قدر استعمال کیتے ہیں تفسیر ابن کبیر والے لکھ دیں کہ نہ ترے قدر کو اے مراد ہے کہ پہلا قدر قرآن والے جو یہ قدر والی رات چھاندا بھی ہے جو یا اللہ پاک فرمائے ہے کہ او لوگوں کو کہ معلوم کہ قدر کیا ہے اے لوگ جنہیں امت محمد رسول اللہ والی ہے امت محمد چونکہ قدر والی ہے اللہ پاک کی دوتے قدر بھی نازل کریں دے ریجا جنا اللہ پاک فرمائے دے کہ خیر من الف شہر کہ امت والے ہو تمہارے درمیان جرا میرا محمد رسول اللہ موجود ہے کیونکہ تمام انبیاء تو قدر والا نبی محمد پاک ہے اسی واسطے تیجی رات قدر والی یعنی میں آتا پیاں محمد دی قدر دا وسیلہ ہے یعنی محمد پاک دی قدر دے وسیلے کو لو اللہ رب العزت نے قدر والی رات یہ قدر والی امت دے قدر والا قرآن نازل کیتا ہے ایک روایت آتی ہے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہیں ایک یہود کا علماء کے آپ علیہ السلام دے ہاتھ مبارک تے ایمان گنا دے چند ایام دے بعد والے ماں کے نبی علیہ السلام کو فرمائے دے یا نبی اللہ اصل بنی اسرائیل دے اندر حضرت عزیر علیہ السلام دے دور دے اندر ایک ایسا ولی بھی گزرا ہے جس نے 1000 مہینے اپنے جسم نال ہتھیار بن کے اللہ رب العزت دے رستے ہوتے جہاد کیتا رات کو نوافل پڑھائی صبح اللہ دے رستے ہوتے جہاد کریندا ہے وتو عالم فرمایا کہ یا نبی اللہ اصل بنی اسرائیل دے اندر 4 انبیاء ایسے گزرے جنہاں 1000 مہینہ تک اللہ دے کسی حکم دی نافرمانی نہیں کی تھی انہاں جو ہی حضرت یعقوب علیہ نبی جنا ایک حضرت زکریا علیہ نبی جنا تریجا حضرت حزقیل علیہ السلام چوتھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یعقوب علیہ السلام زکریا علیہ السلام حزقیل علیہ السلام یوشع بن نوفل ایسے انبیاء گزرے جنہاں 1000 مہینے تک اللہ دے کسی حکم دی نافرمانی نہیں کی تھی محمد پاک نے میرے اصحاب جس وقت علماء دی گفتگو سنی چہرے تے غم آ گئے امام المنصر پہ فرمائے کہ او لوگو میری تو امت دی اتنی عمر بھی نہیں کہ 1000 سال تے مہینے اللہ دی عبادت کریں نبی علیہ السلام دا دل غمگین تھیا نبی علیہ السلام جو تے مایوسی آئی نبی علیہ السلام مجھے تھے اللہ فرمائے او جبرائیل محمد پاک کو پتہ کر کے مجھے کیوں ہے حالانکہ اللہ رب العزت نہ کہا ادا کل شیء قدیر دنیا دی بدی چھٹی دا مالک کو آپ پہ پر جبرائیل کو کیا بھیجے ہے کہ وہاں میرے محمد کو آپ تیری منہ دی خاطر زمین بھی موجی ہو چکی ہے تیری منہ دی وجہ کو آسمان تے جنت بھی موجین جنت میں حورا بھی موجین کلام جنت میں میرا پیغمبر دستا صحیح موج کیوں ہے نبی علیہ السلام حضرت جبریل کو فرمائے کہ فلاں مولوی یہودیاں کا ہے اس نے میں کوئی واقعہ بیان کیتا ہے میں کو اپنی امت کا غم پیا کھاندے کہ میری امت دی اتنی عمر نہیں ہے اور عبادت جو بڑے تھوڑے ہیں حضرت جبریل اللہ کو لوان کے فرمائے کہ نبی علیہ السلام اپنی امت دی عبادت واسطے غمگین اللہ پاک فرمانے والا سوفا یوتی کا رب کا فتلغا مجھے نتیو میرا محمد ہونا تا اوہ جرد تو چاسے لہذا تیری موت کو میں دور کرنے واسطے اِنَّا نَزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
تینوں ہکا رات پیا دینا تیرے امتی رات اگر میرے اگو سر پر سجود تھی ونین 84 سال تے 4 مہینہ دی عبادت چلے ساں امام المرسل بڑے خوش تھے اپنے صحابہ کو بھی فرماون لگے ہو میرے صحابیوں مبارک ہونے کے اللہ رب العزت نے وعدے تے میرے غم کو خوشیاں دے اندر ڈھال دیتا صحابہ پوری عشرے دن رات عبادت دے اندر گزرا لیتے ہیں وجہ کہ ہے کہ امام المرسل نے فرمایا کہ اے رات تیری 1000 مہینے کو بھی بہتر ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کی رات دے اجر و ثواب عطا کرے اور اے رات جڑے رات دے اندر جبرائیل امین تے پورے ملائکہ زمین تے اتر دین حالانکہ حضرت جبرائیل امین سوائے انبیاء تے کسی امتی تے اتنے نہیں پہنچے کہیں نبی دی محفل بغیر جبرائیل زمین تے نہیں ہے لیکن اتنی قدر علی امت ہے کہ اللہ رب العزت جبرائیل امین کو بھی زمین تے ہر سال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بھیج دیے نے حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ میں ہر امتی نال ہاتھ ملانا اور ہر امتی دی سلامتی دی دعا کرنا اور میرے نال اتنے ملائکہ ہونے کہ زمین دے سنگریزے تے کنکراں دی تعداد بھی کم ہے او لوگ حضرت جبرائیل امین دے بارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل کو جو مقام دے ان دی اصلی شکل ہی ڈٹھا سدرۃ المنتہا میں جبرائیل امین کو ڈٹھا حضرت جبرائیل امین دے 600 پر مبارک ہے حضرت جبرائیل امین دا قد مبارک آسمان کو زمین تک ہے اس وقت انہوں نے اپنا دایاں تے بایاں پر پھیلایا آسمان تے زمین دے پر دے اندر آ گئے اسی وقت جبرائیل امین جس وقت زمین تے آنے ہر وہ شخص جو اللہ دی عبادت دے اندر ٹھہرا ہوئے انہیں نال جبرائیل امین آکے ہاتھ ملے ان دے واسطے سلامتی دی دعا کریں اِنَّا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اے وہ رات جڑی 1000 مہینے کو بہتر ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے یا حتی مطلع الفجر اے وہ رات جس وقت روح امین جبرائیل امین زمین تے تشریف گنانے یہ رات جبرائیل امین کے نال فوج دار فوج ملائکان ہیں اللہ رب العزت فرمانے کے وہ رات ہے جس دے رات دے اندر سلامتی ہے برکتاں یہ رات دے اندر سجدہ سجود یہ رات دے اندر رکوع کرنے والے لوگ اللہ رب العزت دی دربار دے اندر اتنا درجہ رکھ دیں اتنا اولیاء کرام دا درجہ اللہ رب العزت سب کچھ ابھی قدر دے فضائل عطا کرے 21 رمضان المبارک حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت علی ہوئی کیونکہ ایام میں آئین کے وہ بیان نہیں کر سکے اور اتنی کئی شخص کی طاقت ہی نہیں کہ وہ شخصیت علی کے مکمل گفتگو کر سکے ایک دو واقعات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں بیان کرنا تاکہ اسامی انگلی کٹا کے شہیدہ کی سب کی شامل کی ہوئی اور غلامان علی کی سب کی شامل کی ہوئی نبی علیہ السلام جس وقت مدینہ منورہ ہیں اور آپ علیہ السلام کو حکم ملا کہ یا نبی اللہ اس سال تو حج مبارک کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبل حضرت علی کو کچھ دینی معاملات واسطے دینی امور واسطے یمن بھیجا ہوا حضرت علی یمن ہے نبی علیہ السلام کو حج کا حکم ملا آپ علیہ السلام نے یمن ایک قاصد بھیجا کہ علی کو آگو کہ وہ اپنے لشکر سمیت مکہ پہنچا حضرت علی یمن کو مکہ روانہ تھے نبی علیہ السلام مدینہ پر مکہ روانہ تھے وادی مکہ دا اس وقت تمہیں داخل تھے حضرت علی نبی علیہ السلام نے ملاقات کریں اس دوران یمن کے کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ بارے کچھ گفتگو کرن لگے کہ اصل نبی علیہ السلام کو حضرت علی کی شکایت لے سوں کہ حضرت علی شدت کریں اسلام دے معاملے
بہرحال چند صحابہ نے جہاں دے لوگوں کو منع کیا، لیکن وہ لوگ بطوی گل دے اتنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ضرور اس وقت نبی علیہ السلام سب کو اکیلے بلا آسان شکوہ کرے سوں گے. تو نبی علیہ السلام نے علی کو فرمایا، اے علی تو میرے نال آ. محدثین لکھتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام کعبہ شریف کا طواف کرنے وجہ ہیں، حضرت علی آپ علیہ السلام کے دائیں بائیں ہونے ہیں. جس وقت آپ نے صحیح فرمائی حضرت علی آپ کے نام ہیں. جس وقت آپ نے مقام ابراہیم کے نوافل پڑھی حضرت علی آپ کے نال ہیں. جس وقت آپ نے قربانی کی تھی حضرت علی آپ کے نال ہیں. جس وقت حجر اسود کو بوسہ دیتا علی آپ کے نال ہیں. جس وقت آپ علیہ السلام واپس ام ہانی دے گھر آرام واسطے تشریف گن گئے حضرت علی آپ کے نال ہیں. بہرحال نبی علیہ السلام اپنی حج مکمل کر کے واپس ویندے پے ہیں. حجۃ الوداع کا خطبہ بھی آپ نے دیتا ہے. اللہ پاک کی طرفوں دین مکمل تھی وردی ایک آیت بھی نازل کی گئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک فرمائے کہ آج دے دن میں اپنا دین مکمل کر رہتا ہے و نعمتی اور اپنی نعمت نبوت ہے میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کہ وہ نعمت بھی میں نے مکمل کر رہی تھی. آپ نے خطبہ عطا فرما کے کچھ سفر اگو دیکھیتا ہے. آپ علیہ السلام کی اٹھنی مبارک تھے حضرت زید بن حارث کی آپ کے نال سوار ہیں. ایک مقام تے حضرت زید نے فرمایا کہ یا نبی اللہ میں کو رفع حاجت کی ضرورت ہے. آپ علیہ السلام نے اپنی اٹھنی کو روکا. حضرت زید رفع حاجت ہو گئے. آپ علیہ السلام نے بلال کو آتا کہ صحابہ کو جمع کر. حضرت بلال نے اعلان کیا کہ اے صحابہ اور تو اپنے نبی علیہ السلام پر میں نے سارے صحابہ جمع کی گئے. ایک روایت کی جانے کہ 1,25,000 صحابہ کا مجمع ہے. کئی روایت کی جانے کہ 3 لاکھ صحابہ ہیں. نبی علیہ السلام اپنی اٹھ مبارک کو تلے تشریف لائے اور فرمایا نے علی کی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نام ہے. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ چاہ کے واقع کہ اے لوگو من کنت مولا ہو علی کے مولا کہ جیدا میں محمد پاک دوست ہوں خدا علی دوست ہے. اے اللہ تیرا علی نال محبت رکھتا ہے ان کو محمد نال محبت ہے. اے اللہ تیرا علی نال بغض رکھتا ہے ان کو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال بغض ہے. اے اللہ انتے حق ونجے انتے علی ونجے حق کو نہیں کر. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنتے حق ونجے علی ونجے نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جنتے علی ٹرے حق کو نہیں ٹور دے. آپ علیہ السلام نے جس وقت حضرت علی کی شان بیان کی تھی یمن والے لوگوں نے نعرہ تکبیر لایا اور اللہ کی دربار کی توبہ کی. اسی واسطے سادت ہے مسلک عقیدہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اتنے فیصلے کیتے آپ حقتے ہیں، اتنی جنگاں لڑے آپ حقتے ہیں، اتنے جہاد کیتے آپ حقتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ جنتے علی ونجے حق جنتے ونجے اگر علیہ باللہ علی حق تنن اور نبی علیہ السلام کی حدیث مکمل نہیں تھی. حدیث یہ ہے کہ علی جنتے ونجے حق پیچھو ونجے علی دی جنگ بھی حق دی جنگ، علی دے فیصلے بھی حق دے فیصلے، علی دے وجود اقدس حق دے ہوتے ہیں. اسی واسطے ہر معاملے علی حق دے. دوسرا واقعہ حضرت علی دے یہ بھی تفسیر ابن کبیرہ نے لکھا ہے یہ 21 جلد اور انہاں ہر آیت دنار صحابہ کی کرامت لکھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جس وقت خلیفہ مقرر ہے مدینہ طیبہ کے اندر آپ موجود ہیں کہ کچھ لوگ ایک اسود نامی شخص کو گھیرے ہیں اور اس شخص کو الزام ہے کہ اس نے چوری کی. حضرت علی کی خدمت پیش کیتا گیا. حضرت علی نے فرمایا کہ گواہ پیش کرو. تو اسود خود بول دیا کہ امیر المومنین گواہ کی ضرورت کونی، اللہ رب العزت نے خطا میں پر کروائی اور میں کو سزا دے. حضرت علی نے باتوں کو کہا کہ گواہ پیش کرو. وہاں کہ آئے امیر المومنین میں کو غلطی کی چکی ہے میں کو سزا دے. 3 بار حضرت علی نے آتا 3 بار انہوں اپنے گناہ کو تسلیم کیتا. حضرت علی نے ان کے ہاتھ کٹان کا حکم دے دیا. ان کا ہاتھ کٹا گیا. اس کے بعد کچھ مرم پٹی کر کے وہ شخص حالت مدہوشی اپنا ہاتھ چاہ کے اپنے گھر دھویندہ کیا ہے. رستے تھے ان کو حضرت سلیمان فارسی
اور حضرت کراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. حضرت کراہ نے پوچھا کہ اے شخص کیوں مدہوشی کی حالت پیچھے، کیوں غم کی حالت پیچھے؟ اسود آدھے کہ اے کراہ اور اے سلیمان فارسی، میں کو چوری تھی اور مسلمانہ دے امیر المومنین، مسلمانہ دے قائدین حضرت زہرا بطول دے خامن نبی علیہ السلام دے بھیرا علی المرتضیٰ نے میرا حد کرتا ہے. کو شخص کو کراؤ کا دے کہ حضرت علی تیرا حد کرتے اور تو نے بڑی تعریف کھڑا کرے گا. تو آدھے میں کو اللہ دی قسم ہے علی نے میں کو روز محشر جہنم کو خلاصی عطا کی تھی. میں حضرت علی کا مشکور ہوں. حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں میں بڑا حیران تھیا اس وقت میں حضرت علی کی خدمت ہی چاہیا کہ میں کہ حضرت علی فلاں شخص تھا، آپ نے فرمایا اس نے تسلیم کی تے اور اثر شرعی حکم نافذ کی تے. میں فرمایا تاری بڑی تعریف کھڑا کرے گا. حضرت علی نے آنسو جاری تھے اور فرمایا کہ ان کو سر گلو کوئی شخص کو صحابہ واپس گلے. آپ نے انہیں ہاتھ وہ کٹا ہوئے ہاتھ رکھا اپنی چادر مبارک سکو اللہ رب العزت کو دعا مانگو کہ اے اللہ انہیں اپنے محمد پاک دی شریعت کے مطابق سزا مکمل کی دیئے. ایک میں علی نال تیرے محمد پاک نال محبت ہے کہ ساری تعریفہ کریں دے. تیرا شخص ساری تعریفہ کرے ان شخص کو عیبدار نہیں ہونا چاہیے. اتو کل منادی ہے یہ تفسیر ابن کبیر لکھتا ہے کہ یہ شخص کی چادر ہٹاؤ، یہ شخص کی چادر ہٹاؤ. اس وقت چادر ہٹائی گئی کہ انہا حق اپنی جاتے لگویا ہے اور پہلے کو زیادہ خوبصورت ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ علیہ کرامت ہے. اس وجہ سے 21 رمضان مبارک کا وقت شہادت علی ہے. ساتھ کو اللہ رب العزت علیہ رہے طریقہ تے چلن کی توفیق عطا فرمائے. جڑے شخص اعتکاف تے بیٹھے کیونکہ آخری ایام میں 29 یا 30 روزے پورے کیتے تو مسجد کو فارغ کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے دربار دے اندر نوافل پڑھائے 2 رکعت شکرانے دی کہ اللہ صاحب کو مسجد کے اندر نماز کی توفیق عطا فرمائے. استغفار کی تسبیح پڑھ کے اللہ رب العزت کو دعا مانگے کہ یا اللہ بے حیثیت بشر اگر کوئی غلطیاں نہیں تو انہوں کو ساری نیکی تبدیل کر دے. اور ایک ارادہ کر کے لوگ کہ اج کل بعد میں مسجد کے اندر اثر رکھے یا سے بہر دے ماحول کو نہیں میں رکے ہو خاص کر نمازاں کی پابندی کرو کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اچھی حالات کی جب کہ 5 نمازاں ادا کر کے اللہ کی دربار کیا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک کو قبول کرے. آپ علیہ السلام نے اپنے چاچا حضرت عباس کو صلاۃ التسبیح کا حکم دیتا ہے کہ اے عباس اگر تو چاہے تو روز پڑھ ورنہ مہینے ایک دفعہ پڑھ ورنہ زندگی ایک دفعہ پڑھ. میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی قسم ہے جس وقت صلاۃ تسبیح پڑھ سے اللہ پاک تیرے صاحب کا گناہ بھی بخش لے سی تکلیف تے مصیبتیں دور کر دے سی. 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح منہ خانے کعبہ شریف کو بند کی اللہ پاک دی اللہ اکبر سبحانک اللہم اکبر 15 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان کے بعد الحمد شریف پڑھ سو ان کے بعد کوئی آیت پڑھ سو بعد 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھ سو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بعد اللہ اکبر کر کے رکوع لگے بیسو 3 دفعہ سبحان ربی العظیم. ان کے بعد 10 دفعہ بعد یہ تسبیح پڑھ سو بعد سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد بعد 10 دفعہ پڑھ سو بعد اللہ اکبر کر کے سجدے چ بیسو 10 دفعہ پڑھ سو سجدے کے بعد جب باسو بعد 10 دفعہ پڑھ سو بعد دوسرے سجدے بیسو 10 دفعہ پڑھ کے اللہ اکبر کر کے کھڑے تھی بیسو. ایک رکعت تقریباً 75 دفعہ تسبیح ہوں گی. دوسری رکعت جیسے ساتھ ایسی الحمد شریف کے بعد 15 دفعہ تسبیح پڑھ سو اور ان کے بعد آیت کے بعد 10 دفعہ باقی ہوا طریقے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہر شخص کو پڑھنی چاہیے اور خاص کر وہ تکلیف افراد جڑے اعتکاف ہی بیٹھے انہوں تے ضرور پڑھنی چاہیے. اور بہتر ہے کہ جڑے سارے بزرگ ہیں وہ نفلی اعتکاف ہے 27 28 کی رات کو بہ ونجے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایک رات کا نفلی اعتکاف کرے لے اللہ رب العزت اونتے تے جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دے اور ایک خندق کا فاصلہ زمین کے آسمان کے برابر ہے. اللہ پاک سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. کمال ہے عنایت فرمائے.